اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا کی حدیث پاک ہے، جس معاشرے کے اندر، جس معاشرے میں کیا ہو جائے، بے حیائی عام ہو جائے، فحاشی عام ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہاں دو آفتیں نازل کرتا ہے۔ نمبر ایک، نوجوانوں کی موتیں ہوتی ہیں، نوجوان مرتے ہیں۔ نمبر دو، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علاقے کے اوپر، ان کے رہنے والوں کے اوپر ایسی ایسی بیماریاں نازل کرتا ہے جن کا کوئی علاج نہیں ہوتا، علاج بھی نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب نے فرمایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب فحاشی عام ہو جائے، اللہ کی نافرمانی عام ہو جائے، بندے گناہ کرنے لگیں، رب کی پکڑ سے نہ ڈریں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ڈھیل دے رہا ہو اس ڈھیل کو نہ سمجھیں اور برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے اوپر عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ ضروری نہیں کہ پتھر ہی ہوں، پتھر کے ساتھ ہی نہیں، جب بیٹا بوڑھے باپ کا خیال نہ کرے تو یہ بھی اللہ کا عذابی تصور ہوتا ہے۔ جب جوانوں کی موتیں ہونے لگیں تو سمجھ یہ بھی رب کا، ضروری نہیں کہ یہ تو آقا کریم کا فضل ہے، میرے محبوب کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ والے عذاب نازل نہیں کیے جو پہلی قوموں کے اوپر نازل کیے تھے۔ کیوں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب آپ ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے رب ان کے اوپر عذاب اس طرح کے نازل، لیکن اللہ تنبیہ تو کرتا ہے نا، تنبیہ کرتا ہے۔ جوان موت ہوگی، بیماریوں کا علاج نہیں ہے، پریشانی ہے، غربت ہے، یہ رب کی طرف سے تنبیہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً تجھے وہ پکڑ نہیں کر رہا جو ہونی چاہیے تھی، اللہ پہلے تمہیں سمجھا رہا ہے، تو اسے اللہ کی بارگاہ میں آ جانا چاہیے، جھک جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، ایک عیسائی سے نا مسلمان کی تکرار شروع ہو گئی۔ رب نے کیا فرمایا تھا اس قوم کو، داؤد علیہ السلام کی قوم کو، کہ تم نے ہفتے کے دن صرف کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے۔ مچھلیاں نہ پکڑنے کا مطلب یہ کہ کاروبار نہیں کرنا تم نے، کاروبار۔ اب ایک عیسائی مسلمان کی آپس میں بحث ہوگی، معاذ اللہ، عیسائی کہنے لگا تمہارے 3 خدا ہیں، تمہارے کیا ہیں 3؟ کہنا نہیں معاذ اللہ، ہمارا ایک ہی خدا ہے، ہمارے 3 نہیں ہیں۔ لیکن اس نے جو چوٹ ماری وہ بڑی زبردست قسم کی تھی، وہ کہہ رہا ہے تمہارے 3 خدا ہیں، کہہ رہا ہے نہیں ہمارا ایک ہی خدا ہے، اللہ ہم اس کو خدا مانتے اور اس کے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتے۔ میں نہیں، لیکن تم عملی طور پر ایسا لگتے ہو کہ تمہارے 3 خدا ہیں۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ فرمایا وہ کہنے لگا ایک تمہارا 5 نمازوں والا رب ہے، ایک تمہارا رمضان شریف والا رب ہے، ایک تمہارا عید والا رب ہے۔ اور عید والا رب وہ کہنے لگا شاید کہ وہ زیادہ مضبوط ہے، عید والے دن زیادہ لوگ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں، اور رمضان شریف والا اس سے تھوڑا کمزور ہے، عید کی بنسبت رمضان شریف میں کم ہوتی ہیں، اور 5 نمازوں والا تو بہت ہی کمزور ہے۔ 5 نمازوں والا تو دیکھ لو 5 نمازوں میں کتنے تمہاری نمازی ہوتے ہیں۔ اگر تمہارا ایک ہی رب ہوتا تو جتنا اجتماع عید میں تھا اتنا ہی رمضان میں ہوتا، اور جتنا اجتماع رمضان میں تھا اتنا ہی 5 نمازوں کے اندر ہوتا، جتنا رش عید کی نماز میں ہونا تھا اتنا فجر کے اندر بھی ہوتا، اور جتنا رش رمضان شریف کے اندر ہونا تھا اتنا رش باقی شوال میں بھی ہوتا، ذیقعد میں بھی ہوتا، ذی الحج میں بھی ہوتا، محرم میں بھی ہوتا، سفر میں بھی ہوتا، ربیع الاول شریف کے اندر بھی ہوتا۔ لیکن تمہاری نمازوں کی تعداد رمضان میں اور عید پہ اور باقی نمازوں پہ اور ہوتی ہے۔ پتہ تو چلتا ہے 3 خدا۔ اور ایک یہودی کا بیان ہے، جس دن مسلمانوں کی تعداد فجر کے اندر کتنی ہو گئی جتنی جمعہ کے اندر ہوتی ہے، تو کہنے لگا کوئی یہودی، کوئی عیسائی مسلمانوں کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، سازش نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضور نبی مکرم شفیع معظم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی پکڑ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی پکڑ سے خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ بندے کو مہلت دیتا ہے، بندے کو تنبیہ کرتا ہے، اور آخر کا جب بندہ سدھرتا نہیں ہے نا، اللہ کی رٹ کو چیلنج کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو اعلانیہ توڑتا ہے اور اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ کی غیرت کو جلال آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت پھر جوش کے اندر آتی ہے، اور رب پکڑ کرتا ہے، پھر پکڑ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اللہ میں اس پکڑ سے محفوظ رکھے۔